بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 3، آیت نمبر 28۔ گزشتہ آیتوں میں توحید الہی اور قدرت الہی کا بیان تھا۔ آیات مذکورہ میں رسالت، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، عظمت و رفعت کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پورے اقوام عالم کے لیے ہے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، اور قیامت کے صبح تک پورے عالم انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آیات مذکورہ میں کافۃ للناس فرمایا۔ کلام عربی میں لفظ کافہ عموم کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہوتی، اور سب کو بالعموم متناول اور شامل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان کی رسالت، ان کی نبوت ایک خاص قوم، قبیلہ اور خاص خطۂ ارض کے لیے ہوا کرتی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے دنیا کے لیے عام ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، اور صرف موجودہ زمانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے، تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مبعوث فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر، نئی شریعت نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، اور یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری امت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث طیبہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی، 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، نصرت بالرعب، اللہ تعالی نے مدد کے واسطے مجھے ایسا رعب دیا ہے کہ 1 مہینہ کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ نمبر 2، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پورے روئے زمین میرے لیے مسجد اور طہور قرار دیا ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی شرائع میں عبادت صرف عبادت خانوں تک محدود ہوا کرتے تھے۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ زمین کے مٹی، پانی نہ ملنے کی صورت میں بطور تیمم استعمال کر سکتی ہے جو وضو کا قائم مقام ہوگا۔ نمبر 3، احلت لنا الغنائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ جنگ میں کفار سے جو مال مل جائے، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، تو اس پورے مال غنیمت کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، اور پھر وہاں سے آسمان سے ایک آگ یا بجلی وغیرہ آ کر اس کو جلا دیتے، اور یہ جلا دینا اس جہاد کی مقبولیت
اور تقدس کی علامت ہوتی تھی۔ امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآنی احکامات کے مطابق، قرآنی اصول کے مطابق تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اپنی ضروریات کے مطابق اس کو استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 4، شفاعت کبریٰ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ میدان محشر میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہیں کرے گا، شفاعت کی درخواست سے ہچکچاہٹ ہوگی، تو اس موقع پر شفاعت کبریٰ کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ شافعا و مشفع، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور مقبول الشفاعت ہوں گے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے، مجھ سے قبل ہر نبی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے تمام اقوام عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو الا مگر کافۃ للناس، مگر تمام انسانوں کی طرف، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً ڈرانے والا، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔